اقامت دین کے لیے بھی اور جہاد کے لیے بھی اور تنظیم کے لیے بھی سب کاموں میں اس کی یہی اہمیت ہے کہ جو ملول رہنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہے گا کہ اس کے نام لینے والے انسانوں کے اوپر حکمراں بنے تو وہ یہی چاہے گا کہ وہ ایسے نام لینے والے ہوں جو بندوں کے اوپر خدا بن کے اور ظالم بن کے اور ان کے اوپر دستدرازی کرنے والے نہ ہوں، بلکہ ایسے لوگ ہوں کہ جو ان سے محبت کرتے ہوں، ان کے خادم بنیں اور خادم بن کر ان کی خدمت کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دراصل اسی مقام پر پہنچ کر دنیا کی امامت اور حکومت حاصل کی تھی۔ جہاں وہ جاتے تھے تو بغیر اس کے کہ وہ لڑیں لوگ شہر کے دروازے کھول دیتے تھے، لوگوں کے دل فتح ہو جاتے تھے۔ جو آپ پڑھتے ہیں کہ طارق بن زیاد چند سو آدمی لے کے اسپین گیا، پورا اسپین فتح کر لیا، اور محمد بن قاسم جو ہے وہ چند سو آدمی لے کے ہندوستان آیا، پورا سندھ فتح کر لیا۔ یہ لڑائی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ وہاں کے باشندے پہلے ہی سے اسلام کے لیے مسخر ہو چکے تھے، ان کے دل اس کے لیے کھل چکے تھے۔ ہندوستان کے اور عرب کے تعلقات بہت واضح اور صاف تھے، اور اسپین بھی بہت دور نہیں تھا جب مسلمان لیبیا اور مراکش اور ٹیونس تک پہنچ چکے تھے، اور لوگوں کے دل واقف تھے کہ یہ کیسے لوگ۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک جگہ مسلمانوں کو اپنے شہر کو خالی کرنا پڑا جنگ کی وجہ سے، تو انہوں نے لوگوں سے جو جزیہ وصول کیا تھا ان کو واپس کر دیا۔ تو عیسائی بھی رونے لگے کہ ایسے لوگ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان رہیں اور ہمارے اوپر حکومت کریں۔ تو لوگوں نے دل کھول کے اپنے فاتحین کا استقبال کیا۔ وہ استعمار پسند نہیں تھے، جہاں گئے وہیں بس گئے، وہیں کے ہو کر رہے، وہیں شادیاں کی، اور اس لیے کہ وہ لوگوں کے خادم تھے۔ ان کے حکمراں جو ہیں وہ بھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے، خود موٹا چھوٹا پہنتے تھے، خود روکا سوکھا کھاتے تھے، لیکن انسانوں کے لیے موجود تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ یہ سارا کردار اسی اسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں بنا تھا، اور اسی کردار نے ان کو انسانوں کا محبوب بنا دیا تھا، اسی کردار نے ان کو رحمان کا محبوب بنا دیا تھا۔ اور جب انسان رحمان کا بھی محبوب بن جائے اور انسانوں کا بھی محبوب بن جائے تو کوئی چیز اس کی راہ کی رکاوٹ نہیں بن سکتی کامیابی کی راہ میں۔ اس کی جتنی ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنی عبادات پر توجہ دے اور اپنے اخلاق پر توجہ دے، اور اس بات پر توجہ دے کہ وہ اللہ کے دین کی راہ میں اپنا جان و مال صرف کرے۔ وہاں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ کردار کے اندر یہ دو صفات ہوں کہ آدمی دوسروں کے لیے دوسرے یہ محسوس کریں کہ یہ رحمت کے فرشتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان چل پھر رہے ہیں، اور ان کے غالب آنے سے، اوپر آنے سے ہماری زندگی رحمت کے ساتھ اور برکت کے ساتھ بھر جائے گی۔ اور رحمت ہی جو ہے، جس طرح کہ میں نے شروع میں حدیث بتائی تھی کہ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم رحم نہیں کرو گے تمہارے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اگر ہمیشہ سامنے رہے اور قول اور عمل اور فعل سے انسانوں کو کم سے کم اپنے سے تکلیف پہنچانے سے بچے آدمی، تو یہ کردار وجود میں آ سکتا ہے۔ تو ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اور اس پہلو سے اپنی اصلاح کریں اور اپنے کردار کی تعمیر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔